ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے والے دن ہم نے یہ آیت تو پڑھی تھی، اس کا ترجمہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی تشریح تھوڑی سی باقی تھی، اس کی تفصیل تھوڑی سی باقی تھی، تو وہ تشریح اور تفصیل بھی عرض کیے دیتا ہوں، پھر اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ تو مفہوم پوری طرح واضح ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ یہ ایک بڑی قوم ہے، عمالقہ کی قوم مشہور تھی، جو فلسطین کے کچھ علاقوں، شام کے کچھ علاقوں میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم اٹھو اور ان کے خلاف لڑائی کرو اور ان کو یہاں سے نکال دو۔ عمالقہ قوم تھی، اس کا پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ چھٹے پارے میں آئے گا۔ جو قوم عمالقہ تھی وہ بڑے جنگجو لوگ تھے۔ قال ان فیہا قوما جبارین، چھٹے پارے میں ہم پڑھیں گے، وہ کہنے لگے یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، بڑے قداور اور بڑے بہادر اور بڑے جنگجو اور بڑے لڑنے والے لوگ ہیں، تو اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو ان سے نہیں لڑنے لگے، اور بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، جب تک یہ عمالقہ وہاں موجود ہیں ہم تو وہاں نہیں جانے لگے، بالکل نہیں۔ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور جا کے ان سے لڑیں، اور انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ چلے جائیں، نکل جائیں، فإنا داخلون، پھر ہم آ جائیں گے۔ جب وہ عمالقہ فلسطین کے علاقوں سے نکل جائیں گے اور علاقے خالی ہو جائیں گے تو فإنا داخلون، ہم پھر چلے جائیں گے۔ اس بزدلی پر اور اس پست ہمتی پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ان پر، اور عذاب یہ آیا کہ ایک طویل عرصہ تک، اور یہ 40 سال کا عرصہ ہے کہ وہ لوگ یتیہون فی الارض، وہ زمین کے اندر، اسی علاقے کے اندر، اسی صحرائے سینا کے اندر، وہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے قید ہو کر رہ گئے، نکل نہیں سکتے تھے وہاں سے۔ 40 سال کا عرصہ ایسا تھا کہ ایک نسل ختم ہو گئی اور اگلی نسل آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، حضرت یوشع علیہ السلام نبی بنے، پھر حضرت یوشع علیہ السلام کی زیر سرکردگی یہ جو نئی نسل تھی یہ اٹھی، انہوں نے ان کے خلاف پھر جنگ کی، جہاد کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے ان کے مختلف قبائل کے اندر قاضیوں کا سلسلہ مقرر فرمایا۔ آپ قبیلے کا سردار بھی کہہ سکتے ہیں، قاضی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ قاضی ہی لوگوں کے معاملات حل کیا کرتے تھے، فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس زمانے کو قاضیوں کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، تقریباً 300 سال کا عرصہ گزرا۔ اب چونکہ کوئی متفقہ طور پر باقاعدہ حکومت نہیں تھی، سسٹم نہیں تھا، اس لیے ارد گرد کی قومیں آ کر ان پر حملہ آور ہوتی رہیں اور ان کے علاقوں پر قابض ہوتی رہیں۔ اب انہی قاضیوں میں سے ایک قاضی حضرت سموئیل علیہ السلام یا حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا۔ اب یہ وقت ایسا ہے کہ ارد گرد کی اقوام آتے ہوئے ان پر قابض ہوتے 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 یہ بیچارے بہت
قسم پرسی کے عالم میں چلے گئے. بہت پست، بہت قید کر دیے گئے. ان کے بہت سے لوگ جیلوں کے اندر قید کر دیے گئے. جو لوگ بچ گئے تھے ان کو غلام بنا لیا گیا. اس قسم کی ان کی کیفیت تھی. ایسے میں کچھ لوگ وہ اپنے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ جناب اب اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں کوئی حکمران دے اور ایسا حکمران ہو کہ اس کی قیادت میں ہم اس دشمن کے خلاف لڑیں، جہاد کریں، لڑ کے جہاد کر کے ہم فتح حاصل کریں اور ان دشمنوں کو یہاں سے ہٹائیں اور اپنے علاقے واپس لیں. وہ نبی کہنے لگے کہ دیکھ لو، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، ایسا نہ ہو جب اللہ تمہیں حکم دیں چلو بھائی اٹھو اب لڑو جنگ کرو تو تم پھر بھاگ جاؤ. کیونکہ پچھلی تاریخ تھی نا، پچھلی تاریخ تھی کہ اللہ پاک حکم فرماتے تھے تو یہ لڑائی سے بھاگ جاتے تھے. تو اللہ تقاتلوا، ایسا نہ ہو کہ تم بزدلی دکھا جاؤ. وہ کہنے لگے جناب اب پیچھے کیا بچا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے ہاتھوں سے ہمارے گھر نکل گئے، ہمیں اپنے علاقوں سے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، ہماری اولادیں پتہ نہیں کہاں ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، ہماری اولادوں کو دشمن اٹھا کے لے گئے، ان کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم نہ لڑیں؟ اب تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھونے کے لیے، اب تو ہم نے پانا ہی پانا ہے، ہم لڑیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ چلو بھائی اٹھو تیاری کرو اور جنگ کرو، تو پھر اکثریت ایسی تھی ان میں سے جو بھاگ گئی. الا قلیلا منہم، چند ایک کو چھوڑ کر وہ قائم رہے اور انہوں نے پھر جہاد کیا. اللہ نے پھر ان کو فتح بھی عطا فرمائی. تو اب پھر ہم یہاں تک پچھلا سبق ہم پڑھ چکے تھے، اب اگلا سبق شروع کرتے ہیں. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، میں ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر اگلا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، یہ آیت نمبر 246 ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا واقعہ پتہ ہے آپ کو؟ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں. قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، وہ فرمانے لگے ممکن ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا جائے، اللہ تقاتلوا، تو پھر تم نہ لڑو، پھر تم لڑنے کے لیے نہ جاؤ. قالوا، وہ کہنے لگے وما لنا، کیا وجہ ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں. کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں؟ وقد اخرجنا من دیارنا، جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، وابنائنا، اور ہمیں ہماری اولادوں سے الگ کر دیا گیا. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا، تولوا، تو وہ لوگ بھاگ گئے، الا قلیلا منہم، چند ایک کو چھوڑ کر، سوائے چند ایک کے باقی لوگ بھاگ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں. یہ پچھلا سبق تھا. آگے ہم پڑھتے ہیں آج کا سبق. وقال، اور فرمایا، وقال، اور فرمایا، لہم، ان سے، نبیہم، ان کے نبی نے، وقال لہم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا، ان، بے شک، اللہ، اللہ تعالی نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد، یقیناً، بعث، مقرر فرما دیا ہے، ان اللہ قد بعث، بے شک اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکا، بادشاہ، حاکم. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا،
اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے حاکم مقرر کر دیا ہے۔ طالوت ان کی فوج کے بنی اسرائیل کے ایک جوان تھے، بہت باصلاحیت، خوبصورت، بہت صلاحیت جوان تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے، اس پستی سے نکالنے کے لیے طالوت کا تقرر ہوا۔ قالو وہ کہنے لگے انا کیوں کر، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کی، الملک بادشاہت، انا یکون کیوں کر ہو سکتی ہے، لہو اس کی یعنی طالوت کی، الملک بادشاہت، علینا ہم پر، انا یکون لہ الملک علینا بھلا اس طالوت کی بادشاہت کیوں کر ہم پر ہو سکتی ہے۔ چلیں اس کو بہت آسان کرتا ہوں، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت بھلا ہمارا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، طالوت ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے، ونحن اور جبکہ ہم احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بالملک بادشاہت کا زیادہ حق رکھتے ہیں بادشاہت کا، منہ اس طالوت سے، ونحن احق بالملک منہ، حالانکہ ہم طالوت سے زیادہ بادشاہت کا حق رکھتے ہیں، ولم اور نہیں، یؤتا اس کو دی گئی، ساعتن وسعت، من المال مال کی، ولم یؤت ساعتا من المال اور اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، ولم یؤت ساعتا من المال اسے مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، یعنی یہ ایک طرح کی وہ کہہ سکتے ہیں جاگیردارانہ سوچ ہے، سرمایہ دارانہ سوچ ہے کہ جاگیر اور سرمایہ والا شخص اسے حکومت کرنے کا اقتدار کا حق ہے، اور وہ شخص جو جاگیردار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، وہ جتنا مرضی باصلاحیت ہو اس کو حکومت کرنے کا، اقتدار کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جس کا بنی اسرائیل نے اظہار کیا اور جس پر ہماری آج کی ساری سیاست چل بھی رہی ہے، پل بھی رہی ہے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اور اس کو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی، وہ کوئی بہت زیادہ صاحب مال بھی نہیں ہے۔ قَالَ نبی فرمانے لگے ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اصطفاہ اس کو منتخب کیا ہے، علیکم تم پر، ان اللہ اصطفاہ علیکم اللہ تعالی نے اسے تم پر منتخب کیا ہے، وزادہ اور اللہ نے اس کو زیادہ عطا فرمائی ہے، بسطن صلاحیت فی العلم علم میں بھی، والجسم اور جسم میں بھی، اللہ نے اس کو علم اور جسم میں زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ علم سے مراد تو علم ہے، بہت صاحب علم پڑھا لکھا وہ شخص ہے، اور جسم سے مراد جسمانی صلاحیتیں، ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں، جو کسی بھی قوم کو لے کر چلنے کے لیے، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا بھاری بھرکم ہے، بڑا لحیم شحیم اور جسیم ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد جسمانی صلاحیتیں، وہ لڑائی بھڑائی کا ماہر ہے، اور وہ ذہنی طور پر بڑا باصلاحیت ہے،
اور وہ علمی طور پر بہت باکمال ہے. زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علمی طور پر اور جسمانی طور پر بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. اللہ نے اس کو علمی طور پر اور جسمانی طور پر بہت زیادہ صلاحیتوں سے نوازا ہے. گویا قیادت، حکومت، اقتدار کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں جو علمی اور جسمانی طور پر صلاحیتوں سے مالا مال ہوں، نہ یہ کہ وہ جاگیردار اور سرمایہ دار ہوں. واللہ اور اللہ تعالی، واللہ اور اللہ تعالی یؤتی عطا فرماتے ہیں ملکہ اپنی طرف سے بادشاہت من یشاء جسے چاہتے ہیں، اور اللہ اپنی طرف سے جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں. واللہ اور اللہ تعالی واسع وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے. وقال اور کہا لہم ان سے، وقال اور کہا لہم ان سے نبیہم ان کے نبی نے، اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا انا بے شک آیتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی، ان آیت ملک ہی اس کی بادشاہت کی نشانی یہ بھی ہے، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ بھی ہے ان کے یاتیا آئے گا کم تمہارے پاس، ان یاتیکم کہ آئے گا تمہارے پاس، التابوت تابوت کہہ لیں، صندوق کہہ لیں، فیہ جس میں سکینتن تسکین کا سامان ہے، تسکین کا سامان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، جس میں تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے. اس کا میں سلیس ترجمہ کرتا ہوں. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تابوت سکینہ تمہیں مل جائے گا. اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تابوت سکینہ تمہیں مل جائے گا. وبقیۃ اور تبرکات مما جو ترکا چھوڑے تھے آل موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، وآل ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے. تحملہ اس تابوت کو اٹھائے ہوئے لائیں گے الملائکہ فرشتے، تحملہ الملائکہ اور فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے لائیں گے. تابوت سکینہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک بڑا مشہور آپ کہہ لیجئے کہ باب ہے. اصل میں یہ ایک صندوق تھا جس میں کچھ بہت ہی بابرکت اور پاکیزہ چیزیں تھیں. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں تورات کا اصل نسخہ تھا، اس میں جو من و سلوہ تھے ان کی کچھ بقیہ جات تھیں، اور اس طرح کی کچھ اور بابرکت چیزیں اس کے اندر تھیں تابوت سکینہ کے اندر. بنی اسرائیل اس کو بہت متبرک سمجھتے تھے، اور جب بھی کہیں جاتے تھے تو اس کو ساتھ رکھتے تھے، اس کی وجہ سے رحمتیں اترتی تھیں. جب دشمن ان پر حملہ آور ہوئے تو دشمن جہاں اور چیزیں لے گئے تابوت سکینہ بھی لے گئے. اب ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تھا کہ جب تک تابوت سکینہ ہمیں واپس نہیں ملتا اس وقت تک فتوحات ہمیں نہیں مل سکتی. ایک اندھا اعتقاد تھا ان کا اس کے اوپر، اور وہ چیز تھی بھی بابرکت. قرآن کریم اس کو بالکل بابرکت ثابت کر رہا ہے.
اب ان کو انتظار تھا کہ تابوت سکینہ وہ کب ہمیں ملتا ہے. تو نبی کہنے لگے طالوت کو بادشاہ بناؤ, تابوت سکینہ اللہ خود تمہارے پاس بھیج دیں گے. یہ اس کی نشانی ہوگی ان یاتیکم التابوت, کہ جب طالوت حکمران بن جائے گا اللہ فرشتوں کو بھیجیں گے, فرشتے اس تابوت سکینہ کو اٹھائے ہوئے تمہارے پاس لائیں. یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. بنی اسرائیل آج یہود کے نام سے مشہور ہیں. یہود کے نام سے ان کا ایک تصور یہ بھی ہے, وہ جو تابوت سکینہ تھا وہ جہاں بیت المقدس ہے, مسجد اقصی, اس کے نیچے اس کی بنیادوں کے اندر تابوت سکینہ آج بھی دفن ہے. اسی لیے اگر ان کا تصور یہ ہے اگر ہم اس بیت المقدس کو, مسجد اقصی کو منہدم کر دیں اور نیچے کھدائی کریں تو نیچے سے تابوت سکینہ نکل آئے گا, اور تابوت سکینہ نکل آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے ہمیں فتوحات اور غلبہ اور سب کچھ حاصل ہو جائے گا. چنانچہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ کسی طرح وہ مسجد اقصی پہ قابض ہوں اور اس کو منہدم کریں اور اس کے نیچے سے اس تابوت سکینہ کو نکالیں. وقال لهم نبیہم, ان کے نبی ان سے کہنے لگے ان آیت ملکہ, لیکن بنی اسرائیل جس منصب پہ تھے اس سے معزول کر دیے گئے ہیں. جب اس سے معزول کر دیے گئے ہیں تو جتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے تھیں وہ سب ختم کر دی گئی. اب اول تو ان کا یہ تصور غلط ہے. بالفرض خدا نہ خاصہ ہم کہتے ہیں اگر ان کو تابوت سکینہ مل بھی جائے, ان کو تابوت سکینہ مل بھی جائے, ان کے لیے کسی راکھ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. راکھ سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, اس لیے کہ چیزوں کے اندر برکت پیدا کرنا, خوبی پیدا کرنا, صلاحیت پیدا کرنا اللہ پاک کی صفت ہے. اور جب اللہ اس چیز میں سے وہ صلاحیت نکال لے تو پھر تم جو مرضی کرتے پھرو, پھر کوئی فائدہ تمہیں نہیں ملنے والا. ان کو معزول جب کیا گیا تو ان کو تمام رحمتوں سے محروم کر دیا گیا. اب اسی لیے تابوت سکینہ لے آئیں, عصائے موسیٰ لے آئیں, یا کہیں سے ید بیضاء بھی لے آئیں. یہ اصطلاحات ہم پڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزات عطا ہوئے. عصائے موسیٰ وہ جو لاٹھی تھی اژدہا بن جاتی تھی, اور ید بیضاء موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بغل میں دباتے تھے اور جب نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا. اب یہ چاہے عصائے موسیٰ لے آئیں چاہے کہیں سے ید بیضاء لے آئیں, اب اللہ رب العزت ان کو اس منصب سے معزول کر چکے ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف سے ان کے لیے جو رحمتیں برکتیں ہیں وہ ختم کر چکے ہیں. وقال لهم نبیہم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان آیت ملکہ, اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی اللہ کی طرف سے یہ ہے ان یاتیکم التابوت, کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت, فیہ جس میں سکینتن تمہارے لیے سامان تسکین ہے. اب یہاں سامان تسکین کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تابوت ان کے پاس ہوتا تھا تو یہ بڑے مطمئن ہوتے تھے, پرسکون ہوتے تھے. گویا وہ چیز ان کے لیے, وہ تابوت ان کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ تھا, اسی لیے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے. آئے گا تمہارے پاس تابوت سکینہ تمہارے پروردگار کی طرف سے, وبقیۃ اور تبرکات مما ترکا جو چھوڑے تھے آل موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل نے, وآل ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے جو تبرکات چھوڑے تھے, وہ تابوت تمہارے پاس آئے گا. تحملہ الملائکہ, اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان بے شک فی ذالک, اس میں, ان فی ذالک بے شک اس میں, لآیہ بڑی نشانی ہے, لکم تمہارے لیے, ان فی ذالک لآیۃ لکم بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے. ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان والے اور ماننے والے, اگر تم ایمان والے ہو ماننے والے ہو تو اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے. پھر دیکھتے ہیں جی